14 ذوالحج سال 317 ہجری مکہ میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو مسلم امہ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس وقت کہ جب عباسی خلافت کے اندرونی مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور سلطنت سخت ترین اختلافات کا شکار ہوتی ہے، تبھی مکہ میں ایک گروہ داخل ہوتا ہے جو ظلم کی داستان رقم کر دیتا ہے۔ حجر اسود کو اکھاڑ کر لے جاتا ہے اور اگلے 22 سالوں تک حجر اسود کعبے کی دیوار سے غائب رہتا ہے۔ وہی حجر اسود کے جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے، اور انہی حدیثوں میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کو جنتی یاقوتوں میں سے 2 یاقوت کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ یہ غیر معمولی پتھر کہ جسے حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لے کر آتے ہیں اور کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ بعد میں جب طوفان نوح آتا ہے تو کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور کئی سالوں بعد حضرت ابراہیم جب دوبارہ سے کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ واپس لوٹایا جاتا ہے اور اپنی جگہ پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے دوستو، آخر کون تھا یہ سرکش گروہ؟ کیا تھے ان کے مذموم مقاصد؟ اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبے کی دیوار سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا جائے؟ اور آخر اتنے سالوں تک حجر اسود کو رکھا کہاں گیا تھا؟ مکمل سٹوری جانیں گے اس ویڈیو میں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 گروپس بنتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ امامیہ، جو کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے کسی کو خاص طور پر عطا ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو یہ لوگ خاص طور پر خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتے ہیں زیدیہ، یہ آل فاطمہ رضی اللہ عنہ کو امامت کا مستحق سمجھتے ہیں، پھر چاہے وہ حضرت حسن کی اولاد ہوں یا حضرت حسین کی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں کیسانیہ، جو امامت کو آل فاطمہ کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی دوسری اولاد بھی امامت کی مستحق ہیں، اسی لیے یہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے ہیں اسے امامت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امامیہ کے 6 امام ہیں۔ اپنی وفات سے پہلے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو جانشین بناتے ہیں، مگر بعد میں کچھ ناراضگی کے باعث انہیں ہٹا کر اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو جانشین نامزد کر دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد لوگ زیادہ تر موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مانتے ہیں۔ اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے ایک گروہ اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام ماننے لگتے ہیں۔ اس طرح محمد بن اسماعیل کے ماننے والوں کو اسماعیلیہ کہا جانے لگتا ہے۔ یہ لوگ انہیں آخری امام مانتے تھے اور کہتے تھے کہ امامت خدا کی طرف سے خود بخود بڑے بیٹے کو دے دی جاتی ہے۔ کچھ انتہا پسند لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ امام اسماعیل کی وفات کا انکار کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان میں حلول کر چکی تھی، نعوذ باللہ۔ اس فرقے کو مضبوط بنانے والا ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا عبداللہ بن میمون القداح۔ اس نے دائیوں اور رفیقوں کی کیٹیگریز بنا رکھی تھی، جو زیادہ اعتماد والا ہوتا تھا اسے رفیق کے درجے پر فائز کر دیتا تھا اور باقیوں کو دائی کے مرتبے پر۔ اس کی یہ پوری ٹیم غریب اور مسکین لوگوں میں اسماعیل کے ظہور کی کہانیاں سناتے اور ان کے غم مٹانے کی بات کرتے۔ ہمارا ساتھ دو، جب اسماعیل آئیں گے تمہارے سب غم مٹا دیں گے۔ عبداللہ بن میمون کا ایک دائی آگے چل کر کوفہ کو اپنا مرکز بناتا ہے اور نئے مذہبی طریقوں سے اسماعیلی فرقے کی اشاعت کرتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے حمدان۔ یہ اپنے عقائد کو اس قدر تبدیل کرتا ہے کہ اپنا قبلہ بیت المقدس بناتا ہے، نمازیں صرف 4 کر دیتا ہے، سال میں صرف 2 روزے فرض کرتا ہے اور شراب تک کو حلال کر دیتا ہے۔ کوفہ کا حاکم اسے ان چیزوں کی وجہ سے قید کر لیتا ہے، لیکن وہ کسی مدد سے بھاگ نکلتا ہے اور شام چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، آگے چل کر یہ فرقہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بحرین میں اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد شام اور عراق پر حملے کیے جاتے ہیں اور سب تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے ابو سعید جنابی، لیکن اسے بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 8 ذوالحج سال 317 ہجری، مکہ میں ایک سرکش گروہ داخل ہوتا ہے اور اس گروہ کو لیڈ کرتا ہے ابو سعید جنابی کا بیٹا ابو طاہر سلیمان۔ آگے بڑھو، رکنا نہیں، آج فیصلہ ہوگا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی یہ گروپ بڑی بے دردی سے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ 30,000 افراد اس حملے میں موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں، 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی غارت گری ہوتی ہے کہ زمزم کا کنواں لاشوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ کعبے کا دروازہ اکھاڑ پھینکتا ہے، کعبے کے غلاف کے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیتا ہے۔ کل 5 دن تک یہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور مکہ خوف کا منظر پیش کرتا ہے۔ ان سب مظالم کے ہوتے ہوئے وہ ظالم کہتے، تم مسلمان کہتے
کہتے تھے کہ جو مکہ میں داخل ہوا وہ امن پا گیا، بتاؤ امن کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ جو حرم میں داخل ہوا امان میں ہے، بتاؤ اب امان کہاں ہے؟ یہ خوف اتنا بڑھتا ہے کہ کئی سالوں تک حج کے لیے کوئی مکہ نہیں آتا۔ یہ گروپ مکہ آنے والے حاجیوں اور دوسرے قافلوں کو لوٹ لیتا ہے اور لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ فرقہ ظاہری شریعت کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے تھے اور حج کو رسم کہا کرتے تھے کہ جس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ابو طاہر کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون پیدا ہوتا ہے اور اس غرض سے ایک عالیشان محل بنواتا ہے جس کا نام دارالہجرہ رکھتا ہے۔ جب یہ مظالم چل رہے ہوتے ہیں کہ دو شخص کعبے کی دیوار پر بے حرمتی کی نیت سے چڑھتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے سر کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں اور یوں ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر آتا ہے 14 ذوالحج کا دن۔ مقام ابراہیم کو تو محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن عین عصر کے وقت جعفر بن حلاج نامی شخص حجر اسود کو کدال کے ساتھ اکھاڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ بحرین لے جاتا ہے اور اگلے 20 سالوں تک وہ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حجر اسود کو لے جاتے وقت وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ سن لو، آج کے بعد حج میرے پاس ہوگا۔ عباسی خلیفہ اس گروپ کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بالآخر پورے 20 سالوں بعد ایک فاطمی خلیفہ منصور کے کہنے پر یہ حجر اسود کو واپس کر دیتے ہیں اور یوں حجر اسود اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ حجر اسود واپس کر دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سال 317 ہجری سے 323 ہجری تک خوف کا ایسا ماحول اس گروپ نے بنا رکھا تھا کہ کوئی حج کرنے مکہ نہیں آتا تھا۔ جو ملتا تھا اسے لوٹ لیا کرتے تھے اور اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب تو یہ فرقہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا اور پتہ نہیں آگے کیا کیا کرتا کہ تبھی ان کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے اور یہ فرقہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور اندرونی اختلافات کا شکار ہو کر یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ غور کریں دوستو، نام مسلمانوں والے اور عقائد و نظریات کفار والے، دین کے نام پر نہتوں کا قتل، کعبہ جیسی عمارت کو نقصان پہنچانا، وہ بھی نفرت اور سیاسی اناد کی بنیادوں پر۔ ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے کبھی مسلمانوں کا قتل کیا اور مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہروں کی بے حرمتی کی، پھر چاہے وہ یزید ہو، حجاج ہو یا فرقہ کرامتہ، سب تاریخ کے سیاہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں۔